سب سے زیادہ سکھ والا آدمی وہ ہے جو دین سیکھ کر زندگی گزارے. میرے بولیے صحیح ہے نا؟ دین سیکھنا یہ آدمی کے اپنی زندگی کو چین سکون والا بنانے کا تو ہے ہی، آخرت کے بڑے بڑے مسئلوں کے حل کے لیے بھی دین سیکھنا. آخرت کے بڑے بڑے مسئلوں کے حل کے لیے بھی کیا سیکھنا ہے؟ اتنی زور سے بولیے تاکہ دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہو تو سو رہا ہو تو اس کی نیند چلی جائے. ہاں، یہ نہیں ہوگا کہ ہم بولتے رہیں گے آپ سوتے رہیں گے، بلکہ آپ کو ہمارے ساتھ بولنا پڑے گا. بولیں گے؟ کون کون بولے گا؟ ہاں، ہر تھوڑی دیر پہ کمبل سے ہاتھ نکالتے رہیے، پھر انشاءاللہ سردی خود ہی بھاگ جائے گی. دین سیکھنا یہ سب سے بڑی عقل مندی، اور دین نہ سیکھنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی. دین سیکھنا سب سے بڑی بولتے کیوں نہیں؟ میں نے بھی بتایا نا کیسے بولنا. دین سیکھنا سب سے بڑی عقل مندی، اور دین نہ سیکھنا سب سے بڑی بے وقوفی. دین سیکھنے والا آدمی دنیا جہان میں کہیں بھی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ چین سکون کی زندگی لے گا. اور دین نہیں سیکھنے والا آدمی تو اللہ تعالیٰ کی دھمکی یہ ہے کہ یہ کہیں کسی ماحول میں رہے گا بغیر دین کے سیکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ بے چین زندگی گزارے گا. اس لیے بنیاد مسلمان کی دین سیکھنا ہے. مسلمان کی بنیاد کیا ہے؟ دین سیکھنا. دنیا کے کسی بھی نقشے میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس نقشے میں رہ کر اگر دین نہیں ہے تو پھر وہ نقشہ ہمارے لیے عذاب ہے. اور دنیا کے کسی بھی نقشے میں ہم رہ رہے ہیں، چاہے وہ جھگی کا ہو، کھوکے کا ہو، چھوٹا سا ہو، موٹا سا ہو، جھوٹا سا ہو، یہ ایسا کہ دنیا والے اس کو کوئی وقات کی نظر سے نہ دیکھتے ہوں، لیکن میں دیندار ہوں، دین کے ساتھ چل رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی عقل مند آدمی نہیں. بہت سے لوگ گھروں پہ مہمان آتے ہیں تو جو چائے بنانے والے ہوتے ہیں گھر میں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہی سے شکر ڈال دیتے ہیں کہ مہمان کو اتنی بھی دقت نہ ہو کہ انہیں خود شکر ڈالنی پڑے. ارے سمجھ رہے؟ مہمان آتے نہیں لدھیانہ والوں کے پاس؟ آتے ہیں نا. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ مہمان کو چائے ساتھ میں دے دو، چینی جتنی سمجھیں گے، جتنی ضرورت ہوگی اتنی ڈال لیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب ایک گھر والی نے کسی کے چائے تو رکھ دی الگ اور چینی رکھ دی چمچے کے ساتھ الگ. ہم نے کیا کیا؟ چینی ڈالے بغیر ہی چمچہ چلانے لگے. چینی نہیں ڈالی لیکن کیا چلانے لگے؟ کتنے سال میں میٹھی ہو جائے گی؟ بولیے. کبھی نہیں ہوگی. کیوں؟ چینی نہیں ہے. کس نے بتایا؟ جس نے چائے بنائی تھی اس نے اس میں چینی ڈالی ہی نہیں، تو چمچہ چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، جس نے دنیا بنائی ہے اس نے دنیا کے کسی نقشے میں کامیابی ڈالی ہی نہیں، تو ہمارے چمچہ چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ کارخانوں میں چمچے چل رہے، فیکٹریوں میں چمچے چل رہے، دکانوں میں چمچے چل رہے، کاروبار میں چمچے چل رہے، ملازمتوں میں چمچے چل رہے. تو چمچہ چلاتے 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 بوڑھے ہو گئے، لیکن زندگی میٹھی نہیں ہوئی. رو نہیں رو رہے کہ جی کب سے کماتا ہوں، کہ جی بس عقل جب سے آئی تھی تبھی سے کما رہا ہوں، اب پتہ چلا کہ میں سب سے بڑا بے وقوف تھا. کیوں؟ کہ جس نے دنیا بنائی تھی اس نے چینی ڈالی نہیں تھی، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے تمہارے گھر پر شکردان میں الگ سے چینی رکھی ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہمارے دین میں الگ سے چینی رکھی ہوئی ہے. تو اپنا کوئی کاروبار میں چمچے چلاؤ، لیکن یہاں سے دین کا چمچ چینی کا ڈال کے اسے میٹھا کر لو. پھر وہ چائے کا چمچ جو دین سے لے کر اپنے کام کاروبار میں ڈالا، پتہ یہ چلا کہ وہ کام کاروبار چاہے پان کا چھوٹا سا کھوکا ہی کیوں نہ ہو، لیکن زندگی میٹھی کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ کیونکہ اس نے کیا کر دیا؟ ارے بولو، کیا کر دیا؟ ہاں، الگ سے جو دین اللہ نے دیا تھا، یہ اپنا پورا دین اس نے اس میں ڈال دیا. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں؟ ہے نہیں ہے؟ کاروبار کرتے ہیں؟
لیکن کاروبار کا دین کس نے سیکھا؟ کاروبار کا دین سیکھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز صحیح نہیں سیکھتے تو کاروبار کر کے کاروبار کا دین کیسے سیکھتا ہے آدمی؟ پتہ چلا سودی کاروبار کر لیا، پتہ چلا بہن کا حق دبا کے کر لیا، پتہ چلا کہ بھائی کا حق مار کے کر لیا، پتہ چلا کہ دو کے دو چار بنانے کے چکر میں جھوٹ بول کے کر لیا، پتہ چلا کہ کسی کو لوٹ کے کر لیا، پتہ چلا کہ سارے ایسے کام کر لیے کہ جس سے لگ رہا تھا کہ اگر چمچے چلاؤں گا تیز سے تو میٹھی زندگی ہو جائے گی، اور زندگی میٹھی نہیں ہونی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی ہم کو بھول کر اپنی زندگی گزارے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اس کی زندگی کو کیا کر دیں گے؟ ہاں، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. کیوں کر دیں گے؟ کیوں کر دیں گے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمیں بھول کر چلے گا اس کے زندگی کو ہم اتنا تنگ کر دیں گے، اتنا تنگ کر دیں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ ارب پتی ہے اور اس کو خود کو پتہ ہے کہ ایک تنگ زندگی گزار رہا ہوں. دنیا دیکھے گی کروڑ پتی ہیں اور خود کو محسوس ہوگا کہ میں ایک تنگ زندگی گزارنے والا، ایک کیڑے مکوڑے سے بھی چھوٹا آدمی ہوں. کیوں؟ میں اس لیے چھوٹا ہوں اور میں اس لیے تنگ زندگی گزار رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کو بھول کے چل رہا ہوں. اللہ کو بھول کے چلنے کا سب سے بڑا نقصان جو زمین پر ہوا ہے وہ یہ کہ جو اللہ کو بھولے گا اللہ اسے بھول جائیں گے. بھول جائیں گے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رحمت کی نظر اس کی طرف نہیں کریں گے. کس کی طرف نہیں کریں؟ دیکھو پیچھے لوگ آئے نا، یہ 4-5، آ جاؤ آگے آ جاؤ، سونے کا ماحول بنا رہے وہاں پہ، آ جاؤ آگے آ جاؤ اٹھ کے. ایک تو اتنی دیر میں ٹہل کر آ رہے، پھر آ کے بھی وہاں ماشاءاللہ دوستوں میں بیٹھ رہے. آ جاؤ، ارے آگے آ جاؤ اٹھ کے، دیکھو اٹھ رہو، دیکھو آ جاؤ آ جاؤ. ہاں وہاں پیچھے نہیں آگے بیٹھو، جہاں جگہ ملے آگے بالکل مجمع کے آخر تک آؤ. آؤ بھیا آ جاؤ. اے بھائی دیکھو یہ سن رہے بیچ میں جو بیٹھے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ تو بیچارے وہاں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. آؤ آگے آ جاؤ. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، اللہ کو کوئی بھولے گا تو اس کا نقد، اس کا سب سے بڑا نقد عذاب یہ ہوگا کہ جو اللہ کسی کو نہیں بھولتے وہ اللہ رحمت کی نظر اس پر ڈالنا ایسے ہو جائیں گے جیسے بھول گئے. اور جو اللہ کو یاد رکھے گا سب سے بڑا نتیجہ اس کی زندگی میں، سب سے بڑی نعمت یہ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھے. فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میرے احکام کو پورا کر کے، میرے اعمال کو پورا کر کے، میرے کہے کو پورا کر کے تم مجھے یاد رکھو. اذکرکم، میں تم کو کہاں کہاں یاد رکھوں گا تمہیں گمان بھی نہیں ہے. فائل دبی ہوگی، میرے فرشتے تمہاری مدد کو آ جائیں گے. کیس تمہارے اوپر ہو رہا ہوگا اور فرشتوں کی مدد تمہارے ساتھ چل رہی ہوگی. تم بیمار پڑ جاؤ گے اور میرے فرشتے تمہاری عیادت کو آ جائیں گے. تم ضرورت کو بازار جاؤ گے، تمہاری ضرورت میں تعاون کرنے کے لیے فرشتوں کا نظام چلے گا. تم کو انداز نہیں ہوگا کہ میں کہاں کہاں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم بھول گئے مجھے پھر تمہیں انداز نہیں ہوگا کہ میں تم کو کہاں کہاں بھول جاؤں گا. تم بیمار پڑو گے میں پوچھوں گا نہیں، تمہیں بھوک لگے گی میں کھانا نہیں دوں گا، تمہیں سردی لگے گی میں کپڑے نہیں دوں گا، تمہیں ضرورتیں پڑیں گی میں ضرورت کے پورا ہونے کے راستے نہیں کروں گا. تم دکان و مکان میں خیر و برکت چاہو گے میں دکان و مکان میں خیر و برکت کے اسباب ختم کر دوں گا. اگر تم مجھے بھول گئے پھر وہ نتیجہ آئے گا کہ تم تعویذیں لے لے کر زندگی گزارو گے لیکن تعویذوں سے بھی کچھ کام نہیں چلے گا. کہو حضرت اس پہ دم کر دیجیے، یہ میری دکان ہے. حضرت کیا سارے حضرت مل کر بھی دم کریں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تم کو بھول گئے. سارے حضرت بھول گئے. ہاں، دکانوں پہ لکھتے الف لام میم حامیم عین سین قاف، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور فجر کی نماز چھوڑ دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی نے جو آدمی صبح اٹھ کر پہلے مسجد گیا اس کے ہاتھ میں، بولو زور سے، ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. اور جو آدمی اٹھ کے سیدھے بازار گیا تو شیطان کا جھنڈا کاؤنٹر پہ گاڑ کر ہم پیسے گرنے کے اللہ برکت کیوں نہیں ہو رہی. جھنڈا کس کا گاڑ رکھا ہے؟
ہاں میرے دوستو بزرگو عزیزو، اس لیے بولو کہ انشاءاللہ ہمیں دین سیکھ کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ اور دین سیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ دین سیکھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ ارے یہ بات بھی تو پتہ ہونی چاہیے نا، دین کیسے سیکھا جاتا ہے؟ تو دین کیسے سیکھا جاتا ہے؟ کہ دین سیکھا جاتا ہے سب سے پہلے یہ بات سوچنے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو دین سکھایا تو کیسے سکھایا تھا۔ دیکھو یہ چار آدمی آ کے پیچھے بیٹھ رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی اس طرح تو بات نہیں ہو پائے گی۔ وہ دیکھو وہ چار پانچ بیٹھے نا بیچارے کمبل کے اندر، آدھے لیٹے ہوئے آدھے بیٹھے ہوئے جھانک رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی ایسا نہیں کرو، دیکھو وہ چار وہاں بیٹھے ہوئے، آگے آؤ آگے آ جاؤ، اٹھ کے، آپ سے ہی تو کہہ رہے اٹھ کے آگے آؤ، بہت سیدھے لوگ ہیں بھائی۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھو سب جوان جوان ہی ہیں، وہ تین چار کمبل کے اندر گھس کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ مجلس قبول ہو جائے۔ وہ دیکھو وہ سر جھکا رہے ہیں، آ جاؤ آگے آ جاؤ، آگے آؤ آگے آؤ، نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے، نہ دور بیٹھیں گے نہ بیٹھنے دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو ابھی بھی نہیں اٹھے بیچارے دونوں، دیکھ رہے اب تک منہ، ارے وہ ٹیڈی ٹوپی، ارے آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ آ جاؤ، واہ واہ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ بھول گئے تھے کہ وہ اصل میں فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑی تھی، یہ فرشتوں کے لیے چھوڑی تھی کہ بیچ میں کہیں فرشتے آ کے بیٹھ جائیں، حالانکہ بیچ میں شیطان بیٹھتا ہے، فرشتے کنارے کنارے بیٹھتے ہیں۔ فرشتے کہاں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ فرشتے گھیرتے ہیں اور شیطان آتا ہے وسوسے کے لیے، تو جسے وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے کہ او اتنی دیر سے تو بات سننا، دیکھ اب تک تو نے نیچے منہ کر کے ایک مرتبہ بھی جھپکی نہیں لی، تو بھی تو انسان ہی ہے، کب سے اٹھا پڑا تو تہجد سے، ایک کام کر چائے پی کے آتے ہیں۔ تو کون ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جگہ کروا رکھی جس نے، وہ کہہ رہا ہے۔ دیکھو آ گئے ماشاءاللہ، آ گئے، تین چار ساتھی اور آ گئے۔ جو بھی بعد میں آئے نا انہیں پیچھے مت بیٹھنے دینا کہیں بھی، انہیں بیچاروں کو بلا کے آگے ہی بلاؤ، تھوڑا سا مجلس میں آگے آگے بیٹھیں گے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ میری بات سمجھ گئے؟ اس لیے اگر دین سیکھنا ہے تو دین سیکھنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے دماغ سے طے کیا جائے دین کیسے سیکھا جاتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ اپنے دماغ سے سوچا جائے کہ دین کیسے سیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مار کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کمبل چھوڑ کے آگے آؤ گے نا تب شیطان بھاگے گا، میں اسی کو تو کہہ رہا ابھی، آگے آؤ، نہیں آپ آؤ نا اٹھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں میں مقرر تھوڑی ہوں کہ میں کہتا رہوں گا آپ جو بھی کرتے رہو، آگے آؤ آگے آؤ، میں تو مدرسے کا مدرس ہوں۔ مدرس کیسے ہوتا؟ حافظ جی کیسے ہوتے مدرسے میں؟ ایک بچہ بھی ٹیڑھا میڑھا بیٹھا ہو سیدھا کر دیں، ہم کو مقرر تھوڑی ہے۔ دیکھو بیچارہ ابھی تک یہ بیچارہ وہیں تک وہ گول رہا، بھائی تم ادھر آ جاؤ اٹھ کے، تم بیٹا پوری ماحول خراب کرو گے، آؤ اٹھ کے ادھر آؤ، ادھر آؤ اٹھ کے، آ جاؤ کھڑو ہو کے آؤ، سارا وقت تو اس میں، ادھر 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 یہاں پہ آ جاؤ، یہاں پہ سارا وقت تو اسی میں گزر جائے گا ہمارا۔ ہاں لیکن وقت گزرنا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم ایسے نہیں کرتے کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، ہم اللہ کے دین کی بات کرتے رہے۔ اللہ کے دین کی بات ایسے نہیں ہوتی، بڑے دھیان سے ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو اب تو نہیں رہا کہیں پہ کوئی ایسا ساتھی جو ایک دوسرے کو پریشان کر رہا ہو، اچھا نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اب میرے دوستو بزرگو عزیزو، ایک طریقہ تو دین سیکھنے کا یہ ہے کہ ہم جیسا چاہیں ویسے سیکھ لیں۔ کیسے سیکھ لیں؟ جیسا چاہیں۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا ہے ویسے سیکھ لیں۔ تو غور کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ترتیب دین کے سیکھنے کی قائم کری۔ کتنی ترتیبیں بتائیں؟ دونوں ترتیب ہیں؟ کون کون پوچھنا چاہتا ہے؟ ہاں ہم سب سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قائم فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو اپنے گھر پر بیٹھنے نہیں دیا، اپنی جان مال لے کر اللہ کے راستوں میں نکالا، اپنی جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکالا۔ اور دوسرا طریقہ یہ قائم فرمایا کہ ہر مسلمان سے روزانہ کی زندگی میں دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد کو مدرسہ بنایا۔ مسجد کو کیا بنایا؟ مسجد کو کیا بنایا؟ ہماری مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دین سیکھنے کی جگہ تھی. ہماری مسجد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دین سیکھنے کی جگہ. دین سیکھنے کی بنیاد جس چیز کو قرار دیا گیا وہ مسلمانوں کی مسجد کو قرار دیا. جس مسلمان کا روزانہ دین سیکھنے کے لیے اپنی مسجد میں وقت نہیں لگ رہا، وہ کس دین پر چل رہا ہے خدا جانے. کم سے کم اتنی بات ہے کہ صحیح دین سیکھنے کا اس کے پاس راستہ نہیں ہے. صحیح دین سیکھنے کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو عنوان بنایا تھا یہ سنا کر کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی اگر آپ سے کہیں کہ ہمیں قرآن شریف سننے کی اجازت دے دو تو اپنی مسجد میں قرآن سننے سنانے سیکھنے سکھانے کا ماحول بناؤ، اور ان غیر مسلموں سے کہو کہ سنو. غیروں سے کیا کہو؟ کہ سنو. تو جو غیر سنیں گے کہتے ہیں حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سننے والے بن جائیں. جب سننے والے صحیح سے بن جائیں گے تو سمجھنے والے بھی بن جائیں گے، اور جب سمجھنے والے بن جائیں گے تو اس دین کے تابع ہو جائیں گے. اب آپ بتاؤ، ایسا آدمی جس کے پاس ابھی کلمہ بھی نہیں ہے وہ بھی مسجد میں قرآن کے اللہ کے کلام کو دین کو سیکھنے سکھانے کو سنے تو اس کی زندگی بدلنے کی امید ہے. تو جو مسلمان کلمے والا اہتمام کے ساتھ روزانہ مسجد میں اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے اور سننے سنانے کا راستہ پیدا کرے گا تو اس کو دین نہیں آئے گا. تو دین سیکھنے کی جگہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جو عورتیں چاہیے تم کو عورتیں دے دیتے ہیں، پیسے چاہیے تمہیں پیسے دے دیتے ہیں، بادشاہت چاہیے تمہیں بادشاہت دے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی مجھے تو مسجد چاہیے، دین کے سیکھنے سکھانے کا مدرسہ بنانا ہے. کیا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو سارے ہی مسلمانوں کو دیندار بنانے پہ تلے پڑے ہو. اس لیے ہمیں کیا کرنا کہ یہ راستہ نہیں دینا، مسجد نہیں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یثرب چلے جاؤ. کہاں جاؤ؟ ارے کہاں جاؤ؟ مدینہ منورہ چلے جائیں. ہجرت کر کے کہاں جانا ہے؟ مدینہ. مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے کیا بنایا ہے؟ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کیا بنایا؟ بولتے ہی نہیں. کچھ معلوم نہیں لدھیانہ والوں کو؟ ارے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کیا بنایا تھا؟ حضرت عائشہ کا گھر یا اللہ کا گھر؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب ہمارا ماحول میں جس کے ماحول میں مسجد نہیں ہے اس کے ماحول میں دین کے سیکھنے سکھانے کا سامان بھی نہیں. اور پھر ایسا عادی بنایا مسلمان کو کہ اپنے ہر کام میں مسجد آنے والے بن جاؤ. اپنے ہر کام میں مسجد آنے والے بن جاؤ. ہر کام میں کوئی مشکل آئے مسجد آؤ، کوئی خیر خوبی پہنچے مسجد آؤ، کوئی شکر کی چیز آئے مسجد آؤ، کوئی صبر کی چیز آئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تو ترتیب یہ رکھی اس کی کہ جماعتیں جو نکلتی ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ بولو کہاں سے نکلتی ہیں؟ اجتماع گاہ سے یا مسجد سے؟ مسجد سے. اور جاتی کہاں ہیں؟ مسجد میں. اور رہتی کہاں ہیں؟ اور تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ اور مشورہ کہاں ہوتا ہے؟ اور گشت کہاں ہوتا ہے؟ اور گشت کر کے لوگوں کو کہاں لاتے ہیں؟ اور گشت کرنے کہاں سے جاتے ہیں؟ اور استقبال کہاں کے گیٹ پر ہوتا ہے؟ سب جگہ مسجد 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 مسجد. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کو شروع کر کے وہ قرن اول والا طریقہ دکھایا تھا کہ ہر مسلمان کے آنے جانے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ مسجد ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ صرف مسجد ہے. مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ نہیں، مسجد نہیں ہے، صرف مسجد ہے. جب صرف مسجد تھی تو بندہ 2 گھنٹے بازار میں رہتا تھا تو اعمال مسجد کے ساتھ رہتا تھا اور سارا وقت مسجد میں رہتا تھا. اور جب مسجد سیکھنے سکھانے اور بیٹھنے اٹھنے کی جگہ نہیں رہی تو پورا دن بازار میں رہتا ہے اور مسجد میں بھی 2 گھنٹہ آتا ہے تو بازار کو سوچتا رہتا ہے.
اس لیے آج ہمیں اب سے لے کر کل دعا تک اہتمام سے اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اطراف میں جس مسجد میں ہم رہتے ہیں، جس مسجد کے اطراف میں ہم رہتے ہیں، ہمیں ان میں وہ کیا اعمال کرنے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ترتیب قائم فرمائی تھی کہ سب نے دین سیکھا تھا۔ سب نے کیا سیکھا تھا؟ کیا سیکھا تھا؟ دیکھو یہ دو آدمیوں کی گردن نیچے چلی گئی، دیکھو یہ تیسرے والے کی بھی چلی گئی پیچھے جو ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں جو ہے ایسا ہو ہی نہیں دیتا کہ کوئی آدمی ذرا سا دائیں بائیں ہو اور ہم اللہ کے دین کی بات اسے سناتے رہے۔ اس لیے حکمت کے ساتھ اٹھاتے رہو، جاگتے رہو، جگاتے رہو۔ دیکھو یہ 3-4 بیچارے ایک ہی کمبل میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے آ جاؤ، آ جاؤ، اور ہمیشہ نیت کر لو کہ کبھی دین کی مجلس اس طرح نہیں سنیں گے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، اللہ کے دین کی بات یہیں آ جائے گی۔ مائک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، مائک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی استنجا خانے میں بھی بیٹھ کے مجلس میں شریک ہو جاتا ہے، بیت الخلا میں بھی ہے اور مجلس میں بھی ہے۔ ارے بولو مجلس کا وعدہ ہے یا آواز کا وعدہ ہے؟ مجلس کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اہتمام کے ساتھ مسجد کو دین سیکھنے کا مدرسہ بنانا ہے۔ ہمیں نہیں آتا تو جنہیں آتا ہے ان کی خوشامد کرو۔ ہمیں نہیں آتا، ڈاکٹروں کی کیسے خوشامد کرتے ہیں، وکیلوں کی کیسے خوشامد کرتے ہیں، دکانداروں کی کیسے خوشامد کرتے ہیں، ٹی ٹی کی ٹرین میں کیسے خوشامد کرتے ہیں، ٹکٹ والوں کی کیسے خوشامد کرتے ہیں، اور لیکن دین سیکھنے کے لیے علماء کی خوشامد، ائمہ کی خوشامد وہ نہیں کرتے کہ جی وہ تو ہم نماز پڑھانے کے لیے ہیں۔ وہ کس کے لیے؟ ارے وہ کس کے لیے ہیں؟ دیکھو پتہ نہیں کہاں دیکھ رہے ہیں، تمہارا بھلا ہو جا۔ کس کے لیے ہیں؟ نماز پڑھانے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے؟ جو ہمارے اطراف میں رہنے والے علماء ہیں، ائمہ ہیں، مؤذن ہیں، جن کو آتا ہے، جو دین جانتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ ہاں، اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجد کو مدرسہ بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں دین سکھائے اس سے تعلقات پیدا کرنے پڑیں گے۔ جو کیا سکھائے؟ جو دین سکھائے اس سے کیا پیدا کرنا پڑے گا؟ تعلق پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ جس سے دین سیکھنا ہے اگر ہم اس سے دور ہو گئے تو دین سکھانے والا تو کوئی رہا نہیں۔ کون نہیں رہا؟ دین سکھانے والا نہیں رہا، اور جب دین سکھانے والا نہیں رہا تو دین سیکھنے میں غلطی ہو جائے گی یا صحیح رہیں گے؟ اس لیے مسجد میں جو کہا جاتا ہے مشورہ، ملاقات، تعلیم، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ان 5 اعمال کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی پورا دین سیکھنے پر آ جائے۔ شادی بیاہ ہے، ولادت ہوئی ہے، ہمارے وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کہیں موت آ رہی ہے، کسی کے وہاں موت آ گئی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کسی کو بازار جانا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی کارخانہ کھولنا چاہتا ہے، یہ سارے کام کرنے والے کیا کریں؟ اپنی مسجد میں اپنے علماء سے دین سیکھنے کا راستہ پیدا کریں۔ اس کی سہولت کے لیے کہتے ہیں تعلیم، ملاقات اور مشورہ روزانہ کرو۔ کیا کرو؟ تعلیم تو مسلمان کے وہاں سے اس لیے بھی ختم ہو گئی کہ وہ عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اور عمل کا شوق پورا ہو گیا، پیدا ہو گیا تو فضائل کی تعلیم بھی نہیں رہی۔ نہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تعلیم میں بیٹھنے کے اتنے عادی ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تأثر سے تمہارا دل بھر جائے۔ کس کے تأثر سے؟ اللہ کے تأثر سے۔ کہتے روزانہ تعلیم سننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے 4 لائن کا تأثر نکل جائے اور 4 لائن کا تأثر آ جائے، 4 قسم کا تأثر نکل جائے اور 4 قسم کا تأثر آ جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے اس کا تأثر نکلے اور اللہ کا تأثر پیدا ہو۔ اللہ کا تأثر پیدا ہو۔ دوسرے نمبر پر دنیا میں جو کچھ دکھ رہا ہے اس کا تأثر دل سے نکل جائے اور آخرت میں جو کچھ نہیں دکھ رہا ہے اس کا تأثر پیدا ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر جو کچھ ہمیں مال کی لائنیں دکھ رہی ہیں اس کا تأثر نکل جائے اور جو اعمال کی لائنیں دکھ رہی ہیں اس کا تأثر آ جائے۔
چوتھے نمبر پر جو کچھ آنکھوں دیکھا ہے اس کا تأثر نکل جائے، اور جو کچھ ان دیکھا ہے اللہ رسول بتلا رہے ہیں اس کا تأثر اور یقین دل میں بیٹھ جائے۔ ارے بولو تعلیم میں کون کون بیٹھے گا؟ یہ تو بڑا نقصان والے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تعلیم میں بیٹھنا نہیں، تعلیم میں بیٹھتے 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 ہر مسلمان کو تعلیم کا عادی بنانا ہے۔ اپنی ذات سے بیٹھنا ہے یا ہر مسلمان کو عادی بنانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین پر لوگوں کو کھڑا کیا ہے ان سب کی بنیاد فضائل پر رکھی۔ ان سب کی بنیاد کس پر رکھی؟ وعدوں پر رکھی اور وعیدوں پر رکھی۔ دیکھو سنو، تم لوگ ابھی جو ہے اس کمرے سے نکلنے سے پہلے تم ایک ایسی سورت سیکھ جاؤ گے جو سورت نہ سورہ زبور میں ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں۔ یہ بات کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر جانے لگے، ایک دم صحابی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہماری طرح تھوڑی تھا کہ کسی نے کہا بھئی تم میرے پاس آنا، میں تمہیں کچھ سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اس نے کیوں بلایا تھا اور ہم کیوں جا رہے۔ اور نے تو جیسے ہی کہا کہ تم ایسی سورت سیکھ لو گے باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے ایک دم ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو رہے تھے جیسے ابھی باہر نکل جائیں گے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ سورت سکھائے بغیر کہاں باہر نکل رہے آپ کمرے سے نکلنے سے پہلے سورت سکھا رہے تھے نا، وہ سورت سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیت باندھتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ تو کہ علم شریف پڑھتے ہیں، یہی تو ہے وہ سورت جو نہ زبور میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، حتیٰ کہ قرآن میں بھی ایسی کوئی سورت نہیں ہے۔ اس طرح فضیلت سن۔ دیکھو بھائی دونوں بیٹھ جاؤ، تم دونوں خیر پر ہو، تم دونوں خیر پر ہو۔ اور ان کو یوں کہہ کے تعلیم کے حلقے میں بٹھا دیا، ان کو یہ کہہ کر۔ اب ہماری مشکل یہ ہے نہ گھر کی عورتوں کو تعلیم پتہ، نہ باہر کے مردوں کو تعلیم پتہ۔ اس لیے بتاؤ تعلیم میں شوق پیدا کرنے کے لیے بیٹھیں گے خالی، یا تعلیم وعدے وعیدوں کی یقین کی تجدید کے لیے بیٹھیں گے بار بار؟ ایک بار سن کر فارغ ہو جائیں گے یا بار بار سنیں گے؟ اور گھر کی عورتوں کو کون سنائے گا؟ کس کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اور 5 اعمال کے ساتھ کہاں ہوتی ہے؟ 5 اعمال کے ساتھ ماشاءاللہ بہت بڑھیا۔ مستورات کے وہاں تعلیم، گھروں کے اندر جو تعلیم مسجد میں ہم سن رہے ہیں وہی تعلیم آپ گھروں میں مستورات کو سناؤ، تاکہ مرد کا یقین آخرت کا تیار ہو، عورت کا یقین بھی۔ اتنی مضبوط اس زمانے میں تعلیم ہوا کرتی تھی کہ ایک صاحب نے آ کے گھر میں تعلیم سنائی، اپنے گھر میں مسجد کی تعلیم سنائی۔ کہنے لگے آج تو بیگم مسجد کی تعلیم میں یہ روایت آئی کہ جو آدمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا اس کو یہ اور یہ اور یہ ملے گا۔ فضیلت سنائی تسبیح فاطمی کی۔ بیگم بھی ماشاءاللہ بیگم تھی، کہنے لگی 33 33 33 کیوں کہہ رہے ہو؟ 33 33 بولو 34 ہے کہ 33 ہے؟ اللہ اکبر کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 34 مرتبہ نا۔ تو انہوں نے کیا سنائی؟ 33 33 33۔ اور گھر کی بیوی کیا بولتی ہے؟ 33 33 34۔ کہنے جاؤ تم پھر سے سمجھ کر آؤ، تم غلط سمجھ کے آئے ہو، 33 33 33 نہیں ہے، 33 33 34 ہے۔ تو دوسرا گشت کس نے کرایا مسجد کا؟ ارے بولو کس نے کرایا؟ گھر کی عورت نے کرا دیا۔ اور ہماری گھر کی عورتیں بازار کا گشت کرا دیتی ہیں، کراتی نہیں؟ تم سبزی ٹھیک سے نہیں لائے، جا کے پھر سے بدل کے آؤ۔ یہ والا کپڑا پسند نہیں آیا، دوسرا کپڑا لے کر آؤ۔ یہ والی سینڈل سمجھ بھی نہیں آئی، دوسری سینڈل لے کر آؤ۔ بیچتی نہیں بیچتی؟ تو یہاں پر ہمارے وہاں بازار بیچتی ہیں اور وہاں پر کہاں بیچتی تھی؟ مسجد بیچتی تھی۔ کیوں؟ کہ گھر کی تعلیم بھی مضبوط اور باہر کی تعلیم بھی مضبوط، مرد کے لیے بھی تعلیم مضبوط اور گھر کے اندر عورتوں کی تعلیم۔ عورتیں جاہل تھوڑی رہتی تھی۔ جا کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ ہماری اہلیہ نے کہا ہے آپ نے جو 33 33 33 کی روایت کری ہے تو 33 33 33 نہیں اور 33 33 34 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 33 33 33 ہی سنی ہے، لیکن پھر محدثین نے دوسری روایت نقل کی کہ 33 33 34 والی جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔
تو نہ 33 غلط اور نہ 33 غلط، دونوں صحیح ہیں کیونکہ دونوں تعلیم کے حلقے سے لے رہے ہیں. گھر میں عورت تعلیم کے حلقے سے لے رہی اور باہر مرد تعلیم کے حلقے سے لے رہا. گھر میں عورت کہاں سے لے رہی؟ ارے بولو، تعلیم کا حلقہ صرف مسجد میں قائم کریں گے، گھروں پہ بھی رکھیں گے. جس طرح سے مردوں کے لیے مسجد کی تعلیم ہے، بالکل اسی طرح بالکل برابر ضروری گھروں کے اندر عورتوں کی تعلیم ہے. جس طرح مرد کے لیے مسجد کی تعلیم، ایسی عورت کے لیے گھر کی تعلیم ہے. تعلیم میں بیٹھتے آخرت کا اتنا استحضار ہو جائے کہ اللہ رسول کے خلاف کسی قدم کا اٹھانا مشکل ہو جائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کے عموم کے اندر سے وہ علم نکل گیا جو دلوں کے اندر اتر کر اندر سے تیار کیے ہوئے تھا پورے دین پر چلنے کے لیے. حضرت فرماتے تھے جو تعلیم کے حصے سے مسلمان فارغ ہو جائے گا وہ ناقص دین پر مطمئن ہو جائے گا. جی جیسی بھی ہے نماز ٹھیک ہے، بس پڑھ تو رہا ہوں. نماز جب بار بار یہ سنے گا کہ جو ہے نماز کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. جب بار یہ سنے گا تب اپنی نماز صحیح کرنے کی طرف بڑھے گا. لیکن جب یہ سنے گا ہی نہیں، ارے بات ہو، جب یہ سنے گا ہی نہیں تو اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے پڑھتے ایسے کرتے ایسے پڑھتے ایسے کرتے ایسا لگ رہا کہ جیسے کسی کی چوری کرنے جا رہا ہو نماز میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے. کہ جی نماز میں کیسے چوری ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ بولو. نماز پڑھتے برابر والے کے موبائل سے جیب نکالنے سے، برابر والے کی جیب سے موبائل نکالنے سے. پھر نماز کی چوری کیا ہے کہ آدمی رکوع سجدہ سیکھے بغیر کر رہا ہے، قیام بغیر سیکھے کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بغیر سیکھے سنے سمجھے کر رہا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم تعلیم سے کبھی غیر حاضر نہیں رہیں گے، بلکہ جس طرح نماز کے پڑھنے کو ہم اپنے ذمہ ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح نماز پر کیا ملے گا اس انعام کو سمجھنے کی محنت جو تعلیم کہلاتی ہے، اس کو بھی ہم ضروری سمجھیں گے. اس کو بھی ہم کیا سمجھیں گے؟ اب دیکھو آپ مسلمان سلام پھیر کے مسجدوں سے ایسے جاتے ہیں جیسے تعلیم کا حلقہ صرف جماعت والوں کے لیے تھا. بولو، تعلیم میں بیٹھیں گے اہتمام سے؟ روزانہ بیٹھیں گے یا کبھی کبھی بیٹھیں گے؟ اچھا بتاؤ، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیں گے نا؟ کبھی کبھی چھوڑنے سے تھوڑا سا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ رہتا ہے کہ چلو یار اتنی پابندی ٹھیک نہیں ہے، کہیں میں بالکل ہی اللہ والا ہو جاؤں. کبھی کبھی چھوڑیں گے بھی، نہ گھر کی تعلیم چھوڑیں گے اور نہ مسجد کی تعلیم چھوڑیں گے. مردوں کو سب کو یہ بات سمجھنا بار ضروری ہے کہ ہمارا جس طرح سے مسجد کی تعلیم میں شرکت ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمیں گھر کی تعلیم میں بھی شرکت کرنی. گھر کی تعلیم میں بھی شرکت کرنی. تعلیم کو سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو صحابہ کو میں بتایا کہ ان دونوں کو آپ روتا ہوا پائیں گے. کیسے پائیں گے؟ کیسا پائیں گے؟ روتا ہوا پائیں گے. کیا روتا ہوا؟ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک تو وہ جن کو آپ نے اللہ کے راستے میں جانے سے فی الحال روک دیا ہے، ان کو آپ روتا ہوا پائیں گے. اور دوسرے جو تعلیم کے حلقے میں صحابہ بیٹھتے ہیں تو ان کو آپ تعلیم کے حلقے میں روتا ہوا پائیں گے. یہ تعلیم کا حلقہ جو مسجد میں بھی ہو اور یہ تعلیم کا حلقہ جو گھر پر بھی ہو. اس کے ساتھ میں میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، ہمارے گھروں میں بھی اور ہماری مسجد میں بھی مشورہ جو عمل ہے یہ دھیرے مسلمان کی فکروں سے ختم ہوگی. مشورہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو جماعت والے کہتے ہیں روزانہ مشورہ کرو، روزانہ مشورہ، کس چیز کا مشورہ کرنا؟ مشورہ کسے کہتے ہیں؟ فکروں کا نام مشورہ ہے، اور اس فکروں میں عورتیں شریک نہیں ہیں. عورتوں کی بس اتنی فکر ہے کہ کسی بھی طرح سے کر کے کچن اچھا تیار ہو جائے، شاندار بریانی بنانی آ جائے، بہترین راجمہ کھلانا آ جائے، یہ فکر ہو رہی. اور مردوں کی کیا فکر ہے کہ جب میں گھر پر پہنچوں تو بیوی خدمت گزار کھانا بنا کے تیار رہے،
میری دکان چل جائے، ان کا کچن چل جائے، یہ فکر بنی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان جو دین کے امت کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ من لم یاتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھ لو، مسلمان مرد یا مسلمان عورتیں، دونوں کی فکروں کا حال یہ ہے کہ اس کی فکر کاروبار دھن دولت ہے اور اس کی فکر گھر کے بچے اور کچن ہے۔ اس فکر کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ اہتمام کے ساتھ مرد مسجد کے مشورے میں بھی اور عورتوں کے ساتھ گھروں کے مشورے میں بھی شریک ہو۔ گھر میں بھی عورت کو فکر مند کرنا کہ دنیا کے اندر جو بے دینی پھیل رہی ہے، اس بے دینی کے علاج کے طور پر میں کیا کر سکتی ہوں کا فکر پیدا کرنا، یہ مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو یہ فکر سکھائے۔ ارے بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے ہی نہیں، دو تین آدمی بول رہے، خالی ایک آدمی بول رہا۔ ارے سب کو کرنا ہے، نہیں کرنا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے ایک مرتبہ گھر پر تشریف لائے تو ان کی بیوی جو ہے کہنے لگی، بہت غصے میں ہو۔ ہماری بیوی بھی دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ غصے میں ہے، ان کے پارٹنر نے پیسے دبا لیے، پیمنٹ رک گئی ہے، کاروبار مندہ ہو رہا ہے تو نہیں؟ باہر کی ٹینشن اور فکر کو لے کے کہاں آتے ہیں نا، تاکہ گھر والی مزید مطالبہ نہ کر دے۔ ارے بولو، ایسے ہی ہے نا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے آئے، مسجد سے آئے گھر پہ، تو حضرت ابو دردہ کی اہلیہ حضرت ام دردہ کہنے لگی، کیا بات ہے، بہت غصے میں ہو؟ کہنے لگے کہ مسلمان اپنے گھروں میں نماز گھروں کی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، اپنی مسجدوں کو محلے کی چھوڑ کر نماز اب گھر میں پڑھنے لگے ہیں، مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے۔ تو جی صاحب، اس پہ غصہ آ رہا ہے تو اپنی بیوی کے اوپر کیوں دکھا رہے ہو؟ اس لیے تاکہ گھر کی عورت بھی اس سلسلے میں فکر مند ہو کہ باہر جو بے دینی پھیل رہی ہے اس کی فکر سے عورت بھی خالی نہیں رہنی چاہیے، اس کی فکر سے عورت بھی۔ تو بتاؤ، گھر کے اندر مشورہ کرنے سے عورتوں کے اندر امت کے بے دینی کا غم پیدا کرنا ضروری ہے یا بس جیسا چل رہا ہے چلنے دو؟ اور ہر مسلمان مرد کو مسجد کے اندر کے مشورے میں شرکت کرا کر امت کی بے دینی کے متعلق فکر مند کرنا ضروری ہے یہ بس جو چل رہا ہے چلنے دو؟ ایک عورت صحابہ میں دوسری عورت سے ملی، کہنے لگی، تیرا شوہر مسجد میں نہیں دکھتا، تیرا شوہر کہاں نہیں دکھتا؟ مسجد میں نہیں دکھتا۔ تو بھائی میرے شوہر سے تجھے کیا مطلب؟ بولو، ارے بولو، کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرا شوہر مسجد میں نہیں دکھتا، کیوں پوچھتی ہیں؟ کیوں پوچھتی ہیں؟ بولو۔ ایک عورت دوسرے عورت سے بات کر کے اس کو اس کے محرم سے متعلق فکر مند کر رہی ہے کہ سارے مسلمان جب مسجد میں دکھتے ہیں تو کیا تیرا شوہر منافق ہو گیا جو مسجد میں نہیں دکھتا؟ ہماری عورتیں بھی پوچھتی ہیں، تیرا شوہر تو مستقل ماشاءاللہ مارکیٹ میں رہے ہوئے، میرا شوہر تو بیکار یہیں پڑا رہے ہوئے۔ فکریں تو ہو رہی ہیں لیکن تبدیلی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ وہاں فکر یہ تھی کہ تیرا شوہر مسجد میں نہیں دکھتا، یہاں فکر یہ ہے کہ تیرا شوہر کمائیوں پہ نہیں جا رہا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے عورتوں کو بہکا بہکا کے ان کے پڑے ہوئے مردوں کو کام پہ لگوا دیا؟ بولو، ہے نہیں؟ ارے بولو، لدھیانہ میں ایسی عورتیں ہیں نہیں ہیں جو گھر پہ پڑے رہتے تھے لیکن عورتیں آئیں، انہوں نے بہکا بہکا کے بھیج دیا بازار میں، چھوٹی سی دکان کھلوا دی، اللہ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے کھلوائی۔ اور وہاں کیا کہہ رہی؟ تیرا شوہر مسجد میں نہیں دکھتا۔ اوہو، تو تجھے کیا مطلب ہے اس سے؟ کہنے لگی، بیگم کیا بتاؤں، میرا شوہر اللہ کے راستے سے بھاگ گیا تھا، اللہ کے راستے سے بھاگ ہی آیا واپس، چلا پورا کیوں بغیر؟ کہاں سے واپس آ گیا؟ اللہ کے راستے سے۔ ماحول مدینے کا یہ تھا کہ جو آدمی اللہ کے راستے سے بھاگا ہوا ہے یا اللہ کے راستے سے چلہ لگا کے چلے سے بیچ میں ہی بھاگ آیا، 4 مہینے سے پہلے ہی بھاگ آیا،
پورے مدینے میں عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، پورے مدینے میں عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی میرا شوہر گھر سے نکلتا مسجد کو جانے کو، پورے محلے کی فضا یہ ہے کہ ہر محلے کا آدمی، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے اللہ کے راستے سے بھاگنا بہت بڑی بات ہے، اس لیے سارے اس کو مل کے کہتے ہیں او بھگوڑے او بھگوڑے او بھگوڑے۔ کیا کہتے ہیں؟ او بھگوڑے او بھگوڑے او بھگوڑے۔ تو وہ سارے مسلمانوں کے اس طعنے سے بچنے کے لیے اب سائیڈ والا راستہ لے کے دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو ایک عورت سارے ماحول سے متعلق فکر مند ہے، اور دوسرے یہ کہ پورا ماحول یہ ہے کہ ایک آدمی کا اللہ کے راستے سے واپس آ جانا، پورے محلے میں فضا بنائے ہوئے۔ بولے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عورت کہتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے بارے میں کہتے ہیں، جب تک وہ زندہ ہے ہمارے بازار میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کمی نہیں ہوگی۔ اچھائیوں کی بھلائی اور برائیوں سے روکنا یہ راستہ پیدا رہے گا جب تک فلاں عورت زندہ ہے، جب تک فلاں عورت۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، مشورہ مسلمانوں کے معاملات سے متعلق، ان کی آخرت سے متعلق، ان کی قبر سے متعلق، ان کے حشر سے متعلق، دنیا میں اللہ سے دور زندگی گزاریں گے تو دنیا جیرن ہو جائے گی، اس سے متعلق فکر مند ہونے کا نام ہے۔ اور یہ مشورہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہی مشورہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تعلیم مشورے کو جمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسجد میں یہ ماحول قائم کریں کہ ملاقاتیں کر کر کے ایک ایک آدمی کو، ہر مسلمان کو مسجد میں لانے والے بنائیں۔ ہر مسلمان کو مسجد کی آبادی کی محنت کہتے 24 گھنٹہ کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ 24 گھنٹہ کرو۔ 24 گھنٹہ مسجد کی آبادی کی محنت، 24 گھنٹہ ایمان اور علم کے حلقے، 24 گھنٹہ قرآن کا سیکھنا سکھانا، اور 24 گھنٹہ لوگوں کو بلا کر خوشامدیں کر کے مسجد میں لانا، اور لا کر ایک دوسرے کو دین سیکھنا اور سکھانے کا رخ پیدا کرنا۔ ایک دوسرے کو دین سیکھنا اور سکھانے کا رخ پیدا کرنا۔ کہتے ہیں حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جنگل بیابان میں تھا، میرا کچھ سامان غائب ہو گیا، میں نے کہا بھائی ارے کسی کو میرا سامان ملا ہو تو دے دو۔ کہنے لگے میں نے ایک آواز سنی کہ تیرا سامان تو مسجد نبوی میں ہے، وہاں جاؤ، مدینہ منورہ میں۔ اچھا تم کون ہو؟ سامنے آ کر بولو میرے۔ کہنے لگے میں جناتوں کا امیر ہوں، میں یہاں سے ملاقاتوں میں لگا کے مسلمانوں کو کہاں بھیج رہا ہوں؟ کہاں بھیج رہا ہوں؟ ارے بولو کہاں بھیج رہے ہیں؟ مسجد۔ جب میں مسجد پہنچا تو دیکھا وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے استقبال میں۔ کون ہے استقبال میں؟ ہمارے وہاں استقبال میں کون ہوتا ہے؟ جو خالی کھڑا ہو کے کھانستا رہے۔ سب سے کھوسٹ آدمی کو استقبال میں کھڑا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی کو استقبال میں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن استقبال اتنا بڑا عمل ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھے کہ استقبال میں مجھے ہونا چاہیے۔ آپ بتاؤ، جب یہ ہوتا ہے شادی بیاہ تو استقبال میں کون ہوتا ہے؟ شادی ہال میں کون ہوتا ہے؟ ملازم۔ جس کی شادی ہے اس کا ابا کھڑا ہو کے سارے جماعت والوں کو، سارے مسلمانوں کو یہ بتاتا ہے استقبال اتنا بڑا عمل ہے کہ مین آدمی کا استقبال میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اور اب تو بوڑھے آدمی کو نہیں کھڑا کرتے تو ایسے جوان کو کھڑا کرتے ہیں جو کھڑا ہو کے خالی موبائل چلاتا رہے۔ وہاں استقبال میں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سارے انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، وہ کھڑے ہوئے استقبال میں۔ کہتے ہیں اچھل کر باہر آ کے انہوں نے میرا استقبال کیا، مجھ سے سلام مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا، اور مجھے فوراً انہوں نے وضو سکھا دیا۔ فوراً مجھے کیا سکھا دیا؟ فوراً کیا سکھا دیا؟ وضو سکھا دیا۔ کہنے لگے اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اب میں مسلمان ہوا۔ یعنی یہ غیر ہمارے ماحول میں آیا ہے، اور آتے ہی استقبال والا اتنا چوکنا ہے کہ اس نے اس کو کیا سکھا دیا؟ وضو سکھا دیا۔ اور کہتے جب میں داخل ہوا مسجد میں تو میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔
اور اس وقت جب وہ بول رہے تھے گویا ان کے منہ سے موتی جھڑ رہے تھے، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو آدمی جو صحیح اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ میں پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ کہنے لگے یہ تعلیم کا حلقہ لگائے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہماری مسجد استقبال کے ساتھ، ہماری مسجد تعلیم کے ساتھ، ہماری مسجد تشکیل کے ساتھ اور ایک ایک مسلمان کو پکڑ کر مسجد میں لانے کے ساتھ دوبارہ اس نقشے پر آئے گی جس پر تھی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے پھر وہ نتیجہ آئے گا جو نتیجے آئے تھے۔ کون سا نتیجہ آئے گا؟ جو نتیجے آئے تھے۔ کیوں؟ حضرت فرماتے تھے کہ جب مسلمان اپنی ناگواریوں میں مسجد آنے کا عادی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ در در کی ذلت سے بچائیں گے اور کام اپنی قدرت سے بنائیں گے۔ پھر فرماتے تھے جب مسلمان اپنی ناگواریوں میں مسجد آنا چھوڑ دے گا، در در کی ذلت دکھائیں گے اور کام اللہ اپنی قدرت سے بگاڑ دیں گے۔ کام کیوں نہیں بن رہے؟ کیونکہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر اور دروازوں پر آنا سیکھ لیا۔ اس لیے میرے دوستو، آنا بھی اور مسجد میں مسلمانوں کو لانا بھی، اور لانے کے بعد اہتمام کے ساتھ تعلیم اور ایمان کے حلقے کے ساتھ تشکیل کرتے ہوئے ہر مسلمان کی تشکیل کرو 4 طرح کی۔ کتنی طرح کی تشکیل؟ کون کون کرتا ہے چاروں تشکیلیں؟ جو سو رہے وہ بھی کرتے ہیں؟ جو سو رہے وہ تو نہیں کرتے؟ اچھا، کوئی سو نہیں رہا ماشاءاللہ، دیکھو ایک سو رہے بیچارے، اٹھا دو، کوئی بات نہیں، جو سو جائے اس کو اٹھا دو۔ پہلے تشکیل کرو کہ جی تمہاری جان مال اللہ کی امانت ہے، اس جان مال کو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے سارے عالم میں خرچہ کرو گے، بتاؤ تیار ہو اپنی جان مال کے ساتھ؟ اور 5 ماہ بیرون 4 ماہ کی تشکیلیں کر کے اللہ کے راستے میں بھیجنے کا نظم بنائے۔ دوسری تشکیل کی جائے کہ بتاؤ روزانہ مسجد کو وقت دینا اپنا دین سیکھنے کے لیے، اور دوسرے مسلمانوں کو پکڑ کر خوشامدیں کر کے مسجد میں لا کر ان کو سیکھنے سکھانے کے ماحول میں جوڑنے کے لیے تم کتنا وقت دو گے؟ 8 گھنٹے کی تشکیل کرو۔ کتنے گھنٹے کی؟ 8 گھنٹے کی تشکیل کرو۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 2.5 گھنٹہ ہر مسلمان مسجد کو سیکھنے سکھانے کے لیے دے۔ تیسری تشکیل یہ کرے کہ روزانہ اپنے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرو گے، تو ان کو سمجھا کر تیسری تشکیل کرو۔ جس وقت وہ تشکیل کے لیے تعلیم کے لیے آمادہ ہو جائیں، اہتمام کے ساتھ اس وقت ان کے گھر میں تعلیم شروع کروانے کی فکر کرو۔ چوتھی تشکیل یہ کریں کہ ہر ایک مسلمان جس کو ہم مسجد میں لے کر آئے ہیں، اہتمام کے ساتھ اس کی یہ تشکیل کریں کہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں، اس کی تشکیل کرو۔ ارے 4 تشکیل کریں گے روزانہ، اپنی مسجد کو سیکھنے سکھانے کے اعمال سے اس طرح سے آباد کرنا کہ جو مسلمان جس وقت بھی مسجد میں آئے اسے سیکھنے سکھانے کا ماحول ملے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ جس زمانے میں بازار آباد ہو جائیں گے اور مسجدیں ویران ہو جائیں گی تو امت دین کے ادنا نقشے پر قائم ہو کر اس پر راضی ہو جائے گی اور اصل نقشے کی طرف مسلمان نہیں بڑھ پائے گا۔ نتیجہ کیا ہے مسجدوں میں آنے کا، اور نتیجہ کیا ہے مسجدوں میں لانے کا، اور نتیجہ کیا ہے مسجد کو اعمال سے آباد کرنے کا؟ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے فجر کے وقت۔ کہاں پہ تشریف لائے؟ کہاں تشریف لائے؟ زور سے بولا کرو نا، نیند تو بھاگاؤ، بہت سیدھے لوگ ہو، ایسے بول رہے ایک آدھا آدمی بیٹھ کے۔ کہاں تشریف لائے؟ مسجد میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مسجد میں تھے اور کوئی نہیں تھا۔ مسجد میں کون تھا؟ نماز کون سی؟ ہمارے وہاں بھی تو ہوتا ہے ایسا منظر، صرف مؤذن صاحب رہتے اور امام صاحب رہتے، پورا محلہ کیا کر رہا کہ رات بھر موبائل چلایا، صبح سب سو رہے۔ رات بھر کیا چلایا اور صبح کو سب سو رہے۔ بلال، لوگ مسجد میں نہیں آئے فجر میں، کیا بات؟ یا رسول اللہ، یہ کوئی 2025 کے مسلمان تو ہے نہیں جو 12-1 بجے تک سڑکوں پہ پھرتے رہے اور اب صبح فجر چھوڑ کے سو رہے۔ بلکہ فرمایا کہ یا رسول اللہ سردی بہت سخت ہے، اس لیے لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں آئے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک امام اور ایک مؤذن ہو تو اس وقت کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مقتدی کو دائیں طرف کھڑا کر دو
اور امام بائیں طرف ہو جائے اور امام مقتدی کی نماز ہو جائے. بولو 2 آدمی تو کیسے پڑھیں گے نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ معلوم تو تھا، سارے دنیا کو تو انہوں نے بتایا. کہنے لگے بلال آؤ اللہ سے بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مسجد میں لاتے ہیں. زمین کی کوششیں ملاقات اور گشتوں کی ہوتے 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 بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مسجد کا مسلمانوں کو مسجد میں لانے کے لیے اب اللہ سے بات کرنے پر آ گیا. جیسے ایک گاہک دکان پہ بیٹھ کے یا اللہ گاہک بھیج دے. تاجر کیسے کرتا؟ دل میں یہ تمنا لیے صبح سے بیٹھا رہتا ہے کہ یا اللہ کیا بھیج دے؟ گاہک بھیج دے. وہاں کیا تھا کہ اللہ مسلمان کو مسجد بھیج دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ مسلمانوں پہ سے سردی کو ہلکا کر دے تاکہ وہ کہاں جائیں. اب بتاؤ ہم نے زمینی کوشش نہیں کری تو آسمانی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کے صحیح نتیجوں میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ دعائیں انبیاء کی طرح قبول ہونے لگتی ہیں. دعائیں کس کی طرح؟ کہتے تم اپنی محنت کو مجاہدوں کے کمال تک پہنچا دو، پھر دیکھو تمہاری اس محنتوں کے نتیجے میں سب سے بڑا انعام یہ ملے گا، جو کہو گے وہ ہوگا. جو کہو گے وہ ہوگا. اللہ کی شان. حضرت بلال فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں سارے مسلمان اپنے گھروں سے نکل کے بھر مسجد آنے لگے. کہنے لگے کہتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں پنکھا تھا، پنکھا جلتے ہوئے آ رہے تھے، سردی ختم ہو کے مئی جون شروع ہو گیا. جب مسلمان اعمال مسجد کی طاقت کو اپنائے ہوئے تھا اور جب مسلمان کے مقصد میں مسجدوں کو مسلمانوں کو لانا مقصد بنا ہوا تھا تو اللہ کی شان یہ تھی کہ مئی جون بنا دیا دسمبر جنوری میں. کیا بنا دیا؟ دسمبر جنوری میں. کس کا مزہ آ رہا ہے؟ اور یہی ایمان سیکھا گھر میں عورت نے اور یہی ایمان سیکھا مسجد میں مسلمان نے، اور دونوں کا راستہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ سے جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ایک مسلمان کو یہ بات پتہ چلے کہ اعمال مسجد میں طاقت یہ ہے کہ سب سے پہلا اس کا انعام یہ ہوتا ہے آپ جو کہیں گے اللہ سے وہ ہو جائے گا. یا اللہ میں آپ کے راستے میں چل رہی ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ میں آپ کے راستے میں چل رہی ہوں اور مجھے پیاس لگ رہی ہے، اور اس پورے جنگل بیابان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے پانی کی امید ہو، آپ مجھے پانی پلا دیجئے. پانی کس سے مانگ رہے؟ عورت پانی کس سے مانگ رہی؟ اور ہماری عورت کس سے مانگے؟ شوہری سے ناک میں دم کر کے رکھے. راشن چاہیے تو شوہر، کپڑے چاہیے تو شوہر، چپل چاہیے تو شوہر، کچن کا سامان چاہیے تو شوہر. کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ کوئی چیز ایسی بھی تو ہوگی جو شوہر کے علاوہ اللہ بھی پورا کر سکتے ہو. اور بولو کیوں؟ کہ جب ایمان نہیں سیکھا تو شوہر کا یقین، اور جب ایمان سیکھ رہے تھے تو اللہ کا یقین. ایمان نہیں سیکھا تو دکان کا یقین، اور جب ایمان سیکھ رہے تھے تو اللہ کا یقین. کہنے لگی کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میری اس دعا پر آسمان سے جو ڈول پانی پلانے کے لیے آیا تھا اس کی رسی سفید تھی. اور پھر اس کے بعد ام ایمن نے مئی جون کے روزے رکھے ہیں لیکن کبھی میرے گلے کو پیاس نہیں لگی. یہ طاقت کس طرح ملی؟ کہ جب ایمان اعمال کے حلقے مسجد اور گھروں میں برابر قائم کیے گئے تو گھر کی عورت بھی ایمان کے ساتھ اور گھر کا مرد بھی ایمان کے ساتھ. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قوم سے کہا کہ تم مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے رہو. اچھا تو ہمیں بتا رہا، تو کل کا بچہ، تجھے کہا پتا؟ کہنے لگے آؤ کھانا کھا لو. حضرت ابو امامہ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ جس گوشت پر ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح طرح سے کٹا نہیں ہوگا ہم اسے نہیں کھاتے. یہ تو 2025 میں ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کے اس سے مطلب ہی نہیں رہے گا، کہیں سے بھی کھا لو، کچھ بھی کھا لو. گندا ملے گندا کھا لو، اچھا ملے اچھا کھا لو، سڑا ملے سڑا کھا لو، جو ملے سو کھا لو. بس کھانے سے مطلب ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ انسانوں کا قبلہ ان کا پیٹ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بس ایک ہی مقصد ہے، پیٹ پلنا چاہیے کسی طرح.
چاہے کتنا ہی جھوٹ بولنا پڑے، چاہے کتنے ہی سود کی طرف جانا پڑے، چاہے کتنے ہی بیوی بچوں کا حق ماننا پڑے، لیکن پیٹ بھرنا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا کہ پانی پلا دو۔ کیا پلا دو؟ کہنے لگے اسے پانی کبھی مت دیو۔ ایک تو ہمارے کھانے کی توہین کری اور دوسرے ہمارے مذہب کی بھی توہین کرتا ہے۔ کہتے ہیں میرے سر میں درد تھا، میں نے اپنے سر پہ دوپٹہ وہ کپڑا باندھا اور میں لیٹ گیا۔ جب میں اٹھا تو دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، کہنے لگے ارے یار دے دو، اپنے قوم کا آدمی ہے، ایک گلاس پانی میں کیا جا رہا۔ دوسرا کہنے لگا نہ دینے ہی نہیں اس کو۔ حضرت ابو امامہ نے فرمایا تم دونوں کیا بات کر رہے تھے؟ کہنے لگے یہ کہتا ہے پانی دے دو، میں کہتا ہوں نہیں دینا۔ حضرت ابو امامہ نے کہا تمہارے پانی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی ایسا پانی پیا ہے کہ ایسا پانی کسی نے نہیں پیا، اور ایسے گلاس میں پیا ہے کہ ایسے گلاس میں بھی کسی نے نہیں پیا۔ جب طاقت مسجد کے اعمال سے ملی، حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ خدائے پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان اعمال میں وہی طاقت ہے جو دور نبوت میں تھی، بال برابر فرق نہیں آیا، صرف زمانے کا فرق ہے۔ صرف کس کا فرق ہے؟ ارے بولو، اپنے کام کو، اپنے کاموں کو پورا کرانے میں اعمال مسجد کو اصل بنائیں گے یا دکان کے اسباب کو اصل بنائیں گے؟ اس لیے آپ نے ملاقاتیں کری، آپ نے مشورہ کیا، آپ نے آبادی کی محنت کری، اس سے طاقت ایمان کی حاصل کرتے 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 آگے بڑھنا ہے۔ آگے کیا بڑھنا؟ دوسرے اللہ کی شان کہ ایک اہتمام کے ساتھ پہلا گشت اور دوسرا گشت کرنا۔ کون سا گشت؟ گشت کسے کہتے ہیں ویسے بتائیے گا ذرا؟ اب کچھ آپ بھی بولو، اتنی دیر سے میں ہی بول رہا۔ کسے کہتے ہیں گشت؟ گشت کسے کہتے ہیں؟ کچھ پتہ ہے گشت کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ یہ دیکھو اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اے بھائی بیچ میں نہیں اٹھتے، اب تو آخر میں اٹھیں گے۔ ایک تو اتنی دیر میں تو آئے سارے، اور پھر اٹھ کے اب بیچ میں جانے کا ماحول بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ کرکٹ میچ دیکھتے اٹھتے بیچ میں، جو لوگ فٹ بال دیکھتے اٹھتے بیچ میں، فلمیں دیکھ رہے لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے اٹھتے بیچ میں، تو یہ ہم کیا سے بیچ میں اٹھنے لگے؟ اب بیچ میں نہیں اٹھنا بھائی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اچھا پہلے بتاؤ کون کون اٹھے گا، پہلے ہم انہیں اٹھا دیتے ہیں۔ ہاں یہ ماحول نہیں بنانا۔ کبھی بھی دینی مجلسوں میں اپنے تقاضوں کو دبا کے بیٹھو۔ جنرل ڈبے میں آدمی چلا جاتا ہے شام تک، جاتا نہیں جاتا سفر کر کے؟ جنرل ڈبے والے جاتے استنجا کرنے، سیٹ چلی جائے گی اگر استنجا کو چلا گیا، اور یہاں پہ کیا ہوئے کہ کچھ ہی ہو اٹھ کے چل دو ایک دم، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے جوان ہے، اللہ کا فضل ہے کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے آدھا پون گھنٹہ تقاضے کو دبائیں گے تو دبا سکتے ہیں۔ نیت کر لو کہ انشاءاللہ دینی مجلسوں سے کبھی اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ یہ بڑی توہین کی بات ہوتی ہے کہ سارے گنہگار لوگ گناہوں پہ تو جم کے بیٹھے ہیں، اور دینی مجلسوں میں دین کی اہمیت کو سننے سمجھنے والے اٹھ کے چل دیں۔ بولو کون کون جائے گا؟ اچھا ابھی نہیں جائیں گے یا کبھی نہیں جائیں گے؟ دیکھو یہ پھر بھی اٹھ کے جا رہا بیچارہ، بہت معصوم ہے بیچارے لدھیانہ والے، پتہ نہیں اردو سمجھتے کون سی بھاشا سمجھتے یہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ گشت کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ آؤ ہم یہاں پر بازار میں سارے لوگ غفلت میں ہیں، سب کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سب کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دونوں نے مل کر تھوڑی سی فکر کری اور سب کے لیے استغفار کیا۔ سب کے لیے کیا کیا؟ استغفار۔ اللہ کی شان ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرے نے پہلے والے کو خواب میں دیکھا، کہنے لگے تم کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی، جس کا انتقال ہوا تھا اس کی، اور خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ تمہاری بھی مغفرت کر دی۔ ہائے اللہ میری کیوں کر دی؟ کہنے لگے وہ جو اس دن ہم نے سب کے لیے استغفار کیا تھا نا، سارے لوگ غفلت کے ماحول میں تھے، ان کو لے کر آنا، ان کو سمجھانا، اس کے لیے جو تھوڑی سی ہم نے کوشش کی تھی، اس بنیاد پر اللہ نے میری اور تمہاری دونوں کی مغفرت کر دی۔ کہ گشت کسے کہتے ہیں؟ کہ گشت کہتے ہیں اپنی مغفرت کو پکا کروانے کو، اپنی مغفرت پکا کروانے کو۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اندر کے آدمی کے اندر کی بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جو صرف عمومی گشت سے ہی دور ہوتی ہیں۔ کس سے دور ہوتی ہیں؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے دروازے پر جاؤ اور وہ کہتے ہیں آپ چلو، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ چلو،
گشت میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ گشت میں کیا کرتے ہیں؟ آئیے 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 ماشاء اللہ.